بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سب سے پہلے مولانا معز الدین صاحب کا، جنہوں نے اس معاملے کی طرف توجہ بھی دلائی اور پھر یہ دونوں حضرات کے انتخاب میں بھی انہی کی رہنمائی ہے۔ پھر ان حضرات کو جو کنوینر حضرات ہیں ان کو مواد کی فراہمی اور مسلسل تعاون مولانا معز الدین صاحب کا رہا، جس کے نتیجے میں ہم یہاں تک پہنچے۔ پہلے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہم 100 سال پورے ہوئے ہیں تو ہم اس کو کیسے کریں۔ پاکستان والوں نے ایک بڑا جلسہ کیا تھا، میں بھی اس میں شریک ہوا تھا، تو کچھ ساتھیوں کی رائے تھی کہ یہاں بھی ایک بڑا جلسہ ہونا چاہیے، دہلی میں کریں، دیوبند میں کریں۔ مولانا معز الدین صاحب نے کہا کہ خالی جلسہ کرو گے تو 7 سالہ تو ہو جائے گا، لیکن بات نہیں بنے گی۔ بات اگر بنانی ہے تو اپنے ان اکابر پر کام ہو جائے۔ اس سے 2 فائدے ہو جائیں گے، ایک تاریخ مرتب ہو جائے گی، دوسرے جو فائدہ انہوں نے اس طرح نہیں بتایا لیکن محسوس ہوا کہ ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ بالکل ماضی قریب کے اپنے اکابر کو دیکھ کے کر رہے ہیں۔ اب جب ماضی بعید کہ اکابر کو دیکھ رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ ماضی قریب کے ہمارے اکابر جو تھے انہوں نے دانت سے پکڑ کے رکھا ہوا تھا اس کو، ان کے اس نظریے کو، سوچ کو۔ کل بات آ رہی تھی سادگی کی، تو میں مفتی سلمان صاحب سے کہہ رہا تھا کہ جو سادگی حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ کے اندر ثابت ہو رہی ہے، دیکھی جا رہی ہے، لکھی جا رہی ہے، تو ہم جتنے اپنے اکابر کو دیکھتے ہیں وہ سادگی ان کے اندر، سب کے اندر پائی جاتی ہے۔ حضرت مجاہد ملت کو مولانا ابو سلمان شاہجہاں پوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ گھر کا خرچہ، جی ڈاکٹر ابو سلمان دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ وہ پیسہ نہیں ہوتا تھا اور جمعیت سے نہیں لیں گے کسی قیمت۔ اچھا، یہاں تک بات ہوئی کہ یہ ہوا مجلس عاملہ میں نے اپنے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سنا کہ مجلس عاملہ میں یہ بات آئی کہ مولانا کی تنخواہ ہونی چاہیے تاکہ گھر کا خرچ چل سکے، تو بڑی ناگواری کے ساتھ یہ فرمایا کہ اچھا میں جمعیت علماء سے تنخواہ لوں گا، میں اب ایسا ہو گیا، یعنی اس کا مطلب میں ایسا گیا گزرا ہو گیا۔ اس طرح کی سوچ کے لوگ تھے۔ تو بہرحال ہم لوگوں کو شکر گزار ہیں مولانا معز الدین صاحب کے، اور شکر گزار ہیں خاص طور سے میں ان دونوں حضرات کا، مولانا اختر امام عادل صاحب اور مولانا ضیاء الحق خیر آبادی صاحب کا، کہ ان دونوں حضرات نے بہت محنت کر کے الحمدللہ اس کام کو انجام دیا۔ لیکن ابھی یہ پورا نہیں ہوا ہے، مقالے اکثر جمع ہو گئے ہیں، کچھ آنے والے ہیں، وہ پورے کر کے ہم لوگوں نے یہ ٹارگٹ سیٹ کیا ہے کہ 15 جنوری تک، یعنی اب سے 1 مہینے کے اندر یہ چھپ کر آ جانا چاہیے انشاءاللہ۔ کیونکہ اگر ٹارگٹ اور وقت متعین نہیں کیا جائے تو یہ مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ اب کام تو ہو گیا، وہ بات رہ جاتی ہے، اس لیے اس کو چھپ جانا چاہیے۔ اور آپ حضرات کا، مقالہ نگار حضرات کا بھی بہت صمیم قلب سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات نے حقیر سی دعوت پر اپنا وقت لگایا، تحقیق کری، مقالہ لکھا، پھر تشریف بھی لائے، اور ہم لوگ ابھی بھی بے سر و سامانی میں ہیں۔ بے سر و سامانی میں آپ لوگوں کا نہ ٹھیک سے استقبال کر سکے، نہ رہائش کا اچھا انتظام ہو سکا، تو بہرحال طبیعت پر، اور سب سے زیادہ
سب سے زیادہ ظلم یہ ہوا ہے کہ مقالہ نگار حضرات کو کچھ کو بالکل ہی موقع نہیں ملا، اور جن کو ملا ان کو بھی پرچی پہلے سے موجود رہی. تو اس کے لیے بہت معذرت ہے، اور یہ امید ہے کہ آئندہ بھی آپ حضرات مختلف موضوعات پر، ابھی کام چل رہا ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، حضرت مفتی اعظم ہند پر، حضرت مجاہد ملت پر، حضرت مولانا احمد سعید صحبان الہند کے نام سے مشہور تھے، اور اسی طرح حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر مولانا سلمان صاحب بجنوری اس کے کنوینر ہیں. حضرت محدث اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کا تقریباً تیار ہو چکا ہے، اس کی تاریخ بھی طے ہو گئی ہے. 24 فروری کو لکھنؤ بنارس میں ہوگا. اور آپ حضرات میں سے کوئی صاحب خود پیشکش کریں تو ہم شکر گزار ہوں گے. حضرت مولانا عبد الباری فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کوشش تو وہ کر رہے ہیں لیکن کامیابی نہیں مل پا رہی ہے. مولانا خالد رشید صاحب نے کچھ لوگوں کو مقالے کے لیے لکھا ہے، تو فرداً بھی آپ حضرات سے ہم لوگ کوشش کریں گے، رابطہ کریں گے، تو جن کا بھی ذہن چل سکے وہ ان کے موضوع پر بھی کچھ مقالے آپ حضرات کی جد و جہد سے، کوشش سے اگر کچھ لوگ بھی تیار ہو جائیں اور کچھ مقالے آ جائیں تو انشاءاللہ وہ بھی لکھنؤ میں ہونا ہے. تو میں حضرت مولانا ساجد میاں صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا تشریف آوری کے لیے. مولانا حضرت صدر محترم سے درخواست ہے کچھ آپ فرمائیں گے، کچھ فرمانا چاہیں گے تو فرما دیں اور دعا کروا دیں، تو دعا کروا دیجیے.